السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کریں گے۔ آیت نمبر 5 کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اور لقد بے شک زینا ہم نے زینت دی سماء الدنیا آسمانی دنیا کو بمصابیح چراغوں سے وجعلناها اور ہم نے بنایا رجوماً مارنے کا آلہ للشیاطین شیاطین کو اور اعتدنا ہم نے تیار کیا لہم ان کے لیے۔ لہم میں لا کا مطلب ہے لیے اور ہم کا مطلب ہے ان، تو لہم کا مطلب ہوگا ان کے لیے۔ عذاب عذاب سعیر دہکتی آگ کا، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے زینت دی قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے، اور ان کو بنایا مارنے کا آلہ شیاطین کو، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دہکتی آگ کا۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اصل میں ستاروں کے دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے مصابیح، ٹھیک ہے، مصابیح کا مطلب ہے چراغ۔ یہاں پہ چراغ سے مراد ستارے لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے آسمان کو مزین کیا ہے، وہ چراغوں کی طرح چمکتے ہیں۔ یعنی کہ پہلا مقصد ستاروں کا کیا ہے کہ انہوں نے وہ آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ اور اب ہم دوسرا مقصد دیکھتے ہیں ستاروں کا۔ دوسرا مقصد ستاروں کا یہ ہے، جیسا کہ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے رجوما للشیاطین، تو یہاں پہ اب رجوما للشیاطین کا مطلب ہے پھینک مار شیطانوں کے لیے، یعنی کہ ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کے آلات بنایا گیا ہے۔ جو شیاطین ہیں وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے نا جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے انہیں یہ شہاب پڑتے ہیں، یعنی کہ ستارے جو ہے نا یہ شیطانوں کی طرف مارے جاتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ جب شیاطین نے دیکھا کہ یہ اس دنیا میں نا کچھ چینجنگ آئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی نا تو اس کے بعد شیطانوں نے محسوس کیا کہ یہ اس دنیا میں نا کچھ ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے، تو وہ نا آسمان کی طرف جاتے تھے کہ وہ فرشتوں کی باتیں سنیں، اور جب وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے تھے تو پھر یہ ستارے ان کی طرف پھینکے جاتے تھے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد یہ سلسلہ زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ نزول قرآن کے بعد جو شیاطین گفتگو سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں انہیں مارنے کے لیے ستاروں کے ٹوٹنے کا عمل بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں اس آیت میں ہم نے ستاروں کے دو مقصد پڑھے ہیں۔ ایک مقصد کیا ہے؟ آسمانوں کی زینت کے لیے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ رجوما للشیاطین، پھینک مار شیطانوں کے لیے، کہ شیطانوں کی طرف یہ ستارے پھینکے جاتے تھے کہ وہ آسمان سے فرشتوں کی باتیں نہ سنیں اور وہ واپس لوٹ جائیں۔ اور اس کے علاوہ کئی جگہ پر ستاروں کا ایک اور مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ تیسرا مقصد کیا ہے؟ راستوں کی نشاندہی کے لیے، کہ راستہ معلوم کرنے کے لیے ایز اے میپ کہہ لیں فنکشن کریں گے یہ سارے۔ لیکن اب ان ستاروں کو نہیں استعمال کیا جاتا کیونکہ اب تو جدید ٹیکنالوجی آگے ہوئی ہے، لیکن پہلے لوگ ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے تھے۔ لیکن اس آیت میں دو مقاصد ستاروں کے بیان کیے گئے ہیں۔